ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا اور یہودیوں کو لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا۔ یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کی اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھیں وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں کہ وہ اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو۔ لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو۔ سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا، جب ان کی آبادی ہوگی تو ان کا منصوبہ سامنے تھا۔ میسج ٹی وی